بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا بے انتہا بے مفید یعنی بہت فائدے مند آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آ رہی ہوں۔ سورہ کوثر کا ایک کامیاب وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ کو جمعے کے دن آپ نے تمام احباب جس دن آپ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہو آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں، اور خاص جو دن ہے وہ جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ ہے یہ وظیفہ، آپ کو جو ہے دولت سے بادشاہ کر دے گا، یعنی دولت اتنی عطا کرے گا کہ آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، آزما کر دیکھ لینا، پڑھ کر دیکھ لینا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ وہ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، اور اس کے آپ لوگ اگر میں فائدے بتاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کے فائدے اتنے ہیں، اس کی برکتیں اتنی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کو جب دل کرے جب وقت ہو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، اس سے اتنی دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی بھر اتنی دولت کما نہیں سکتا جتنا یہ وظیفہ پڑھ کے کما لے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ کو تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہے، گھر میں، آفس میں، جس جگہ پر موجود ہو، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے جس شہر میں ہو، بس آپ نے جمعے کے دن، خاص جو دن ہے جمعے کا بابرکت دن ہے، آپ نے کیا کر لینا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اور جو لوگ میرے بہن بھائی دوست ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ اس کے ایسا نہ ہو کہ صرف آپ ہی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے وظیفے کے جو ہے بے شمار فوائد ہیں، اور میں اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھا دوں گی کہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ آئے۔ دن میں بتایا، میں آپ کو دن بتا دیا ہے میں نے کہ یہ وظیفہ خاص طور پہ آپ نے جمعے کے دن پڑھ لینا ہے۔ اب جگہ کون سی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، گھر ہو، آفس ہو، دکان ہو، نوکری پر ہو، جہاں آپ موجود ہو، کام پر ہو تو وہاں بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں ہو، باہر ہو تو جس جگہ آپ یہ وظیفہ، بس جگہ کا خیال رکھنا ہے کہ جگہ پاک صاف جگہ پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے وظیفہ پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، لازمی۔ یہ بسم اللہ جو ہے کسی بھی کام میں برکت کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھ لیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو ہے آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا پھر کوئی بھی چھوٹا سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف جو آپ نے، اگر آپ لوگ زیادہ برکت چاہتے ہیں تو درود شریف آپ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور افضل درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، یعنی نماز والا درود شریف جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ اگر وہ چاہیں تو وہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اب درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں، یعنی جو بھی آپ کی جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ جو آپ کی حاجت ہے وہ سب۔ جب آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی حاجت رکھ لیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے کرنا ہے، آپ نے وہ مقصد اپنے ذہن میں نشین کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو آپ کو بتایا ہے جس ترتیب سے، یعنی سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اس ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس ترتیب سے کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کیجیے گا۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے، یعنی جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، بینک میں آپ کو رقم چاہتے ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت آ جائے، اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ کوئی رقم ارجنٹ چاہتی ہے، یعنی کوئی بھی پیسہ آپ کو ارجنٹ
کرنا چاہیے، جو بھی آپ کے معاملات ہوں انشاءاللہ دیکھیے گا آپ لوگوں کی ہر خواہش، دل کی تمنا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہتے ہو تو یہ نیت کر لینا، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے تمام مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یعنی جو شخص وظیفہ کرتا ہے نا اس کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ذاتی مکان اگر کسی کو چاہیے تو ہم اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں ہمارا قرض ختم ہو جائے، اس لیے یہ وظیفہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل و حاجت ہوں، ایک حاجت ہو یا 100 حاجتیں ہوں یا 100 مسائل ہوں، آپ نے کیا کر لینا ہے، بس نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف، پھر آپ نے کیا کر لینی ہے، نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سب سے پہلے ایک پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کر لینا ہے، جب نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے حاجتوں کی نیت کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ لازمی کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ پوری ترتیب آپ کو بتا دی گئی ہے کہ کس طرح کیا کیا کر لینا ہے۔ ابھی آپ کو پورا وظیفہ جو ترتیب سے بتایا گیا ہے یہ اس پہ عمل لازمی کیجئے گا۔ ابھی آپ کو پورا عمل سمجھ آ جائے گا۔ ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا یا پھر کہیں نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ ترتیب نہ بھولیں۔ بس جب آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ کتنی مرتبہ پڑھ لینا ہے، یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں بار بار ترتیب بتاتی جا رہی ہوں کہ جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بس بالکل اسی ترتیب سے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ جو ہے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر کتنی مرتبہ پڑھیں گے، سورہ کوثر آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ کلمے کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی 3 نام ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ صرف 3 نام پڑھ لیجیے گا۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی سب حل ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور کوشش کیجیے گا یہ نام اگر جتنے زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ 1 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ کے تمام مسئلے مسائل یہ عمل حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ یہ پڑھ لیجئے گا اور پھر سورہ کوثر پڑھ کے آپ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، حاجات کو دور کر دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جب آپ یہ سب پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں تو پھر دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دے گا جب آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ